امی میں اب گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اور پھر میری بیوی بھی امید سے ہے، آپ کو علم بھی ہے کہ آج کل نارمل ڈیلیوری تو ہوتی ہی نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے بھی رقم جمع کرنی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں۔ آپ کو میری طرف سے معذرت ہے۔ ہم تو بائی کے منہ سے الفاظ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی تھیں۔ امی نے بائی سے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا کہ ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تم نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ بائی نے کندھے اچکا دیے تھے اور بولا، مجھے نہیں پتا کہ اب کیا کریں گی، میں تو خود بہت مجبور ہوں، نہیں تو آپ جانتی ہیں مجھے آپ کی کتنی پرواہ ہے۔ امی بولیں، صفوان، تمہیں مجھ بیوہ ماں کا خیال نہیں ہے تو اپنی یتیم بہن کا ہی احساس کر لو، تم ہمارے ساتھ چوں پیش نہ آؤ۔ امی کی باتیں سن کر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کی امی ہمیں سکون سے جینے نہیں دے گی، یہ بہت ڈھیٹ ہیں۔ آپ نے صاف صاف اپنی مجبوری بیان کر دی ہے، مگر مجال ہے جو انہیں آپ کا احساس ہو، کیسے آپ کی منتیں کرنے لگی ہیں۔ صفوان بھائی کہنے لگا، ہاں یاسمین، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، ایسا کرو، اپنا سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی گھر سے نکل جائیں گے۔ امی جٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ بولی، نہیں صفوان، ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے، تم گھر میں خرچہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، مگر گھر سے مت جانا۔ چلو، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے گھر میں ایک مرد موجود ہے جس کے باعث میری بیٹی محفوظ رہے گی، کوئی میلی آنکھ نہیں ڈال سکے گا میری بیٹی پر۔ بھائی کہنے لگا، امی دیکھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیں، آپ ہمیں اس گھر میں دیکھنا چاہتی بھی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں اونچی آواز میں بولی، ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں، یہ گھر آپ کے نام پر ہے، یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کرایہ دار رکھ لیں گے، ہمارا خرچ نکلتا جائے گا، تو پھر ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، ملائکہ، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، مگر امی کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح سے اس بات کا علم تھا کہ میری بھابھی ہم ماں بیٹی سے چڑتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکلوا دے۔ ابو جب حیات تھے اس وقت بھی بھابھی گھر میں بہت لڑائی جھگڑے کرتی تھی، بھائی ہر بار اپنی بیوی کا ساتھ دیتا تھا، تب ابو کہتے تھے کہ میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں میاں بیوی تم لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت کر پائیں گے۔ ابو بڑے درویش قسم کے شخص تھے، شاید انہیں پہلے ہی اپنی موت کا علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو کے انتقال کو محض 1 سال ہی ہوا تھا کہ بائی نے ہم سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ انہوں نے امی کے علاج کے لیے پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ امی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، انہیں روز کی بنیاد پر گولی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب بھائی نے پیسوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو امی نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کی وجہ سے امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی امی کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ بھائی نے تو پہلے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اور اب وہ ہمارے کھانے پینے کے خرچ سے بھی دستبردار ہو رہے تھے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو وہ اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ بھائی ہی ہمارا واحد سہارا تھا۔ ہم بے حد پریشان تھیں اور چپ چاپ آنسو بہائے چلی جا رہی تھیں۔ شام تک ہم وہاں بیٹھے اپنی ہی پریشانی میں گم تھیں، جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بڑے روب سے بولی، آج کوئی کچن میں داخل ہوگا یا کسی کی میت پڑی ہے یہاں جس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں امید سے ہوں، چھٹا مہینہ لگ چکا ہے، ان دنوں میں عورت کو ویسے ہی بھوک بہت لگتی ہے، اور تم دونوں ماں بیٹی کام چوری کر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو، کچن میں جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بناؤ، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ امی نے بھابھی کی بات سنی تو جٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی، بھابھی، جب ہم نے کچن کھانا نہیں ہے تو پکانا کیا؟ ہمارے پاس نہ تو پیسے ہیں جس سے اپنے لیے سبزی لیں، اور نہ ہی گندم ہے جس سے ہم روٹی بنا سکیں۔ ایک بھائی تھا ہمارا، وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا، اب ہم کچن میں جا کر کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں اور کھائیں۔ بھابھی بولی، ملائکہ، تم تو بہت ہی بد زبان اور بد لحاظ ہو، اگلے گھر جا کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بہت جلد طلاق لے کر ہمارے سروں پر واپس آ کر بیٹھ جاؤ گی۔ میں بولی، پتہ نہیں میں زیادہ بد لحاظ ہوں یا آپ
آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ نے کس طرح ایک ماں سے اس کا لہتے جگر، اس کا بیٹا چھین لیا؟ اس وقت سے ڈریں جب اللہ آپ کو کوکھ سے آپ کی اولاد چھین لے گا۔ میری چلتی زبان کو اچانک بائی کے تھپڑ نے روک دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بائی گار میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے جب میرے الفاظ سنے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور آتے ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ میں کانپ کر رہ گئی تھی کیونکہ آج تک مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھیں۔ امی بہت غصے میں تھی، کہنے لگی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہی کیوں؟ تم نے میرے پوتے کو بد دعا کیوں دی؟ تمہارا شکوہ بابی سے تھا، اس معصوم جان سے تو نہیں تھا جو دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اور تم اسی کو بد دعائیں دینے لگ گئی۔ میں امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی امی مجھے نہیں پتہ چلا کہ میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل گئے، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اس چھوٹے بچے کو بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، میں تو بابی کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ڈر جائے اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں۔ امی جو پہلے ہی بہت دکھی تھیں، آج وہ بھی میرے گلے لگ کر روتی رہیں۔ اتنے میں بائی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا امی اگر یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچن میں چلی جائیں، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانا بنا دیں۔ امی نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی ہاں ہاں صفوان تم فکر نہ کرو، میں اب بھی کچن میں جاتی ہوں۔ امی نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ شاید ان لوگوں کا دل موم ہو گیا ہے جو بضد ہے کہ کھانا امی ہی بنائیں گی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ کھانا دونوں کے لیے نہیں بلکہ 4 لوگوں کے لیے بنے گا۔ رو رو کر میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور زوروں کی بھوک لگنے لگی تھی۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی ہوئی تھی، باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں بائی مجھے پھر سے نہ مارنے لگے۔ مجھے امی کا انتظار تھا کہ وہ کب کمرے میں آئیں گی اور مجھے آ کر کھانا دیں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئیں تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو دنگ رہ گئی کہ امی کے ہاتھ تو خالی تھے۔ میں بولی امی میرا کھانا کہاں ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹا سارا دن مزدوری کرتی رہی ہوں کچن میں، کھانا تو مجھے بھی نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ اتنا کام اگر میں کسی کے گھر کچن میں جا کر کرتی تب بھی وہ مجھے 2 وقت کی روٹی اور سالن کا پیالہ ضرور دیتے، مگر یہ اپنے لوگ ہیں، جانتی ہو نا کہ اپنوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بولی امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ امی نے سر ہلا دیا تھا اور یہ دیکھ کر تو میرا کلیجہ ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں بولی امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ میں بولی کیا بات ہے امی؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی میرے لیے کوئی فساد کھڑا مت کر دینا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اس گھر سے جائے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا جب تک مرد گھر میں ہوتا ہے وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، اگر گھر میں مرد نہ ہو تو دوسرے مردوں کو راستہ مل جاتا ہے اور پھر لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں۔ میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دینا جس سے تمہارا بھائی ناراض ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں آپ کو مزید دکھ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سر پر دوپٹہ کیا اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے پڑوس کا دروازہ بجایا تھا۔ آنٹی فوزیہ میری امی کی بہت ہی اچھی دوست تھی، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئیں، کہنے لگیں کیا بات ہے بیٹی؟ خیر تو ہے، تم اس وقت ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ امی کو بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا موجود ہے تو مجھے دے دیں۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی نے میری اور امی کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا ہے، امی سارا دن کچن میں کام کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے تازہ روٹی بنا کر دی اور سالن دیا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی۔ امی کو کھانا دیا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہو گئی تھیں، پھر کہنے لگیں بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا، میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا ہے، میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں بولی امی جب اپنے بے غیرت ہو جائیں تو دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امی کہنے لگی ملائکہ مجھے تمہاری زبان سے بہت ڈر لگتا ہے، تم ضرور میرے لیے کوئی تماشا کھڑا کرو گی، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، جب تمہارے بھائی نے مجھ پر ظلم کر ہی دیا ہے تو اب تم بھی اس کی نقش قدم پر مت چلو، تمہاری یہ باتیں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ یہ باتیں سن سن کر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے؟
میں چپ کر گئی تھی۔ اگلی صبح فوزیہ آنٹی ہمارے گھر آئی تھیں۔ انہوں نے امی کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا۔ امی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا تو آنٹی فوزیہ نے امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اگر تم نے مجھے کبھی اپنی بہن سمجھا ہے تم مجھ سے مدد لے لو، نہیں تو میں یہی سمجھوں گی کہ ہمارا رشتہ کھوکھلا تھا۔ امی وہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھیں مگر پھر انہوں نے پکڑ ہی لیے تھے۔ امی نے آنٹی فوزیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ان کے پیسے انہیں واپس لوٹا دے گی، اور کہنے لگی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ امی خاموش ہو گئی تھیں۔ پھر آنٹی کے جانے کے بعد امی بازار سے آٹا اور کچھ سبزی وغیرہ لے آئی تھیں، اور پھر میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنا لیا تھا، اور بھابھی بھوکی ہی کمرے میں پڑی اسی انتظار میں تھی کہ کھانا بنے گا اور ٹرے میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے گا۔ میں نے آج امی سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ بھابھی کو کھانا ہرگز بنا کر نہیں دیں گی۔ امی کہنے لگی میں مجبور ہوں، تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے بھی امی کو اپنے سر کی قسم دی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجبور ہیں تو میں بھی مجبور ہوں، میں آپ کو یوں کسی کی نوکری کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا باپ بہت غیرت مند تھا، آپ اس کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس طرح بے بس نہ کریں کہ لوگ آپ کو کچل کر گزر جائیں۔ امی خاموش ہو گئی تھیں۔ ظاہری بات ہے انہیں مجھ پر غصہ آیا ہوگا، مگر چونکہ میں نے ان کو اپنی قسم دی تھی اس لیے وہ چپ کمرے میں بیٹھی رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی کنڈی چڑھا لی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آرام سے لیٹ گئی تھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ کچن میں سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پھر بھابھی نے آ کر ہمارے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی جلدی کرو، دروازہ کھولو، تم دونوں ماں بیٹی صبح سے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ اب جو میں کھانا دیکھنے گئی ہوں تو کچھ بھی وہاں پر نہیں پڑا ہوا، مجھے اپنے کمرے کی تلاشی دو۔ میری دوست نے مجھے پیسے دیے تھے، اس سے میں اپنے لیے سبزی وغیرہ لے کر آئی تھی، وہی ہم نے بنا کر کھا لی، آپ اپنے شوہر کی لائی ہوئی کمائی سے کھا لو۔ بھابھی کہنے لگی آپ لوگوں کو علم ہے نا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں کام نہیں کر سکتی، پھر مجھ سے کس چیز کی ضد لگا لی ہے؟ میں بھی بولی اگر آپ کی یہ حالت ہے اور کام نہیں کر سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس حالت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ امی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو میں جا کر بستر میں لیٹ گئی تھی۔ بھابھی نے جلدی سے بھائی کو فون کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ اب بھائی بھی ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا، کہنے لگا امی جلدی سے کمرے سے باہر آئیں۔ امی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ آپ دروازہ مت کھولیے گا، مگر بھائی نے اس قدر شور ڈالا کہ امی کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا بھائی غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کہنے لگا مجھے علم ہے کہ میری ماں تو ایسی عورت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ضد کریں، تم نے ہی میری ماں کو بہکایا ہے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس گھر میں فساد مت کرو، نہیں تو کسی بھی راہ چلتے شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے اس گھر سے نکال دوں گا۔ آج بھائی نے تھپڑ مارا تو میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں غصے سے بولی آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنی بیوی کے نیچے لگ گئے ہیں، آپ کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں رہا۔ کیا کوئی اتنا بے غیرت بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر آپ میں غیرت کہاں ہے؟ آپ تو بے غیرت ہیں۔ میری یہ بات سن کر بھائی نے ایک بار پھر سے مجھے تھپڑ مارا تھا، جبکہ امی چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ میں غصے سے بولی امی آپ میرے حق میں کیوں نہیں بولتی؟ لگتا ہے آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے پیچھے ہی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امی آ رہی تھیں، وہ بھی رو رہی تھیں۔ دیکھا وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا، اب ہم دونوں ہی بے گھر ہو گئے، ہم کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر جو آپ چھوڑ کر آئی ہیں وہ آپ کے شوہر کا تھا، وہ مرنے سے پہلے آپ کے نام پر لگا کر گیا ہے۔ ان کو گھر سے نکالیں اور آپ اپنے گھر میں جا کر بیٹھیں، جہاں میری مرضی ہوگی میں وہاں چلی جاؤں گی۔ امی کہنے لگیں میں اپنی جوان بیٹی کو ہار ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مجھے بتاؤ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے جواب نہ دیا تو امی رونے لگی تھیں، کہنے لگیں یا اللہ اس زندگی سے اچھا ہے کہ تم مجھے موت دے دے۔ امی کی بات سن کر میرا دل دکھ گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ پھر امی کہنے لگیں اچھا مجھے بتاؤ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کہنے لگیں مجھے دکھ ملے تو مجھے اپنی بہن کا خیال ہی نہیں آیا، چلو شکر ہے تم اس کے گھر جا رہی ہو، ہمیں اپنے گھر میں امان دے دے گی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی خالہ کے گھر پر چلی گئی تھی۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی،
وہ بہت ہی نفیس سی طبیعت کی مالک تھی۔ ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتا دیے تھے اور خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ خالو بھی اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، جس طرح چاہیں مرضی رہیں، جو چاہے مرضی کھائیں پئیں۔ خالہ نرس تھی، وہ صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور پھر گھر کے کام کے لیے تو انہوں نے ملازمہ رکھی تھی۔ یہاں میں اور امی بہت چین سے رہ رہی تھیں۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے جب خالہ کی اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میں ان کی وجہ سے بہت افسردہ تھی۔ خالہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موسمی بخار ہے، جلد اتر جائے گا، مگر خالہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ان دنوں ہسپتال میں بہت زیادہ رش تھا اور انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ خالہ کو کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو سمجھیں کہ اس ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ ہسپتال جاتی ہوں تو میرا دل لگا رہتا ہے، گھر میں رہ کر تو دیواروں کو تک تک کے بور ہو جاتی ہوں۔ وہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تب میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ پر میں ہسپتال چلی جایا کروں گی۔ خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم چلی جایا کرو۔ اور انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اجازت دے دی تھی کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی، وہ ہسپتال جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، جبکہ ہسپتال میں بھی کسی کی ضرورت تھی۔ میں ہسپتال جانے لگی تھی اور تب مجھے خالہ نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگی میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم کسی ڈاکٹر سے پیسے مت لینا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ دیا تھا اور ہسپتال جانے لگی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتا دیا کرتی تھی۔ مجھ پر زیادہ کام کا لوڈ نہیں تھا کیونکہ میں اس کام میں نہ تجربہ کار تھی، بس مجھے مریضوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی جاتی تھی اور جیسے کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی میں وہاں پہ ڈاکٹر یا کسی دوسری نرس کو بلا لاتی تھی۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے تھے، میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن ایک کم عمر اور خوبصورت سی نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگے تم بڑی اداس سی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی، نہ جانے آج میرا دل کیسے دبا ہوا تھا کہ میں خود پر قابو ہی نہ پا سکی اور اپنے سارے گزشتہ حالات اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے تھے۔ وہ اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی چھوٹی موٹی ملازمت چھوڑ دو، جو لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ ایسے کیوں نہ کریں کہ جب تک تمہاری خالہ ہسپتال نہیں آ جاتی تم تھوڑا بہت اپنا کما لو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دوں گی، وہاں کے ماسی چھٹیوں پر ہے۔ میں نے اس کی آفر قبول کر لی تھی، مگر میں نے یہ بات خالہ سے چھپا لی تھی۔ اب میں روز لیبر روم کی صفائی کرتی اور نرس کی ہدایت کے مطابق وہاں رکھی کچرے کی تھیلیاں باہر پھینک آتی، بدلے میں مجھے ہزاروں روپے مل جاتے۔ یوں ہی ایک ہفتے میں 18,000 روپے جمع کرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ذرا سے کام کے بدلے مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان تھیلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی تھی۔ روز بروز میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی اور کچرے کے تھیلیوں کو اٹھا رہی ہے۔ وہ بڑی ہی خوبصورت سی گاڑی تھی، وہ کچرا اٹھانے والی تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ اب مجھے لگا کہ بات اتنی سیدھی سی نہیں ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر اس بار خود تھیلی کھول کر دیکھی، کیونکہ اس کے اندر تو ہسپتال کی بہت مہنگی مہنگی ادویات اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں پر غریب غربا کا مفت علاج کیا جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے ہسپتال میں یہ خبر ہو رہی تھی کہ یہاں کی ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگے ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کا تو یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ ادویات چونکہ کم پڑ گئی تھی تو ہسپتال کی جانب سے فری نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ مریضوں کو پرچی بنا کر دی جاتی تھی جس پر ادویات وغیرہ لکھی ہوتی تھیں، جو کہ لوگوں کو خود ہی خریدنا پڑ رہی تھیں۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی۔ یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی اور ادویات اور انجیکشن مجھ سے باہر پھینکوا دیتی تھی، جو کہ ایک گاڑی لے کر جاتی تھی۔ یقیناً وہی ادویات کسی دوسری جگہ پر فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہے تھے۔ اس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کام میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس کا یہ راز فاش کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے ہمت کی اور سینئر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے تو یہ بات ماننے سے ہی انکار کر دیا، پھر جب میں نے اسے ثبوت دیا
تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ ابھی یہ بات تم ہرگز مت کھولنا، میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گی۔ سینئر ڈاکٹر نے پہلے سے ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ جب نرس نے مجھے کچرے والی تھیلیاں پھینکنے کو کہا تو ڈاکٹر نے پولیس کو اشارہ کیا تھا، تو انہوں نے آ کر تلاشی لی تو اندر سے ادویات اور انجیکشن وغیرہ برآمد ہوئے۔ پولیس نے اس نرس کو گرفتار کر لیا تھا۔ چونکہ میں نے ڈاکٹرز کی مدد کی تھی اور سرکاری ادویات کی غیر قانونی فروخت کے دھندے کو بے نقاب کر دیا تھا، اسی لیے مجھے حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے انعام میں ملے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نرسنگ کی فری کلاسز بھی دینے کی آفر دی گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے یہ بات جب خالہ اور امی کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئیں۔ پھر امی نے کہا کہ اب ہم واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم آرام سے گزارا کر سکیں گے۔ اب تو خالہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اسی لیے وہ واپس ہسپتال جانے لگی تھی۔ ہم بھی اپنے گھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے میرے شہر میں نرسنگ کی فری کلاسز دی جانے لگی تھی۔ بھائی اور بھابھی ہماری آمد پر سخت پریشان تھے۔ بھابھی کے آخری ایام چل رہے تھے مگر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ زبان درازی سے باز نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ میں اپنا کام کرتی تھی تو مجھے ان کی پرواہ بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ امی نے بھی بھائی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ صفوان، اگر تم یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ بھائی تو یہ بات سن کر گھبرا گیا تھا کیونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں گھر کے کرائے دینا آسان بات نہیں تھی، اسی لیے وہ معصوم سے بن گئے تھے۔ امی سے معافی مانگنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے ہی گھر چھوڑنے کا ناٹک صرف اسی لیے رچایا تھا تاکہ انہیں ہمارا خرچ نہ برداشت کرنا پڑے، جبکہ ان کا تو گھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میں اپنا کمانے لگی تھی۔ بھائی اور بھابھی میرے سامنے پیچھے چلے جاتے تھے۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ میری زندگی میں اب کسی بھی چیز کی بالکل بھی کمی نہیں تھی۔ میرے خیال میں اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے اور ہم اسے معاف کر دیں تو یہ اس پر احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارا خود پر احسان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح ہم خود کو منفی خیالات سے دور کر لیتے ہیں۔ میری امی نے بھی ان دونوں کو معاف کر دیا تھا اور میں نے بھی اب گھر میں ایک کام کرنے والی رکھ لی تھی جو ان کے سارے کام کاج کر جاتی تھی۔ بھابھی بھی بڑی شرمندہ سی پھرتی ہیں، وہ تو ہم سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ خیر، میں اور امی اب اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور ہمیں کسی کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔